السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آج اس حلقے میں جس کا نمبر ہے 36 بیان کریں گے نعت خوانی بطور پیشہ اختیار کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تھے اور قسیم کے کبار علماء میں سے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ فضیلت الشیخ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کو یعنی نعت کو تجارت بنا لینے کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی نعت فروشی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ شیخ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جواب دیتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، نعتیں پڑھنا اور پیسے لینا یہ شرعاً حرام ہے، اور یہ جاننا بھی ایک مومن مسلمان کے لیے واجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی نعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا نمبر، درجہ غلو کہتے ہیں کہ مدح تعریف میں زیادتی کر دینا۔ درجہ غلو کو پہنچے بغیر ایسی مدح میں کوئی حرج نہیں کہ جس نعت میں غلو نہ ہو، ایسی تعریف نہ ہو کہ جس سے غلو ہو، یعنی مدح میں ایسا مقام بڑھایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو رب بنا دیا جائے، ایسا نہ ہو، صرف آپ کی تعریف ہو، صفات اوصاف بیان کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں، یعنی ایسی مدح میں کوئی حرج نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے آپ کے کامل اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا جائے۔ دوسری قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدح جس میں مدح کرنے والا یعنی نعت پڑھنے والا اس غلو تک پہنچ جائے جس سے منع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ کہتا ہے میری تعریف میں اس طرح غلو سے کام نہ لینا میری امت کے لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کے تعریف میں غلو سے کام لیا۔ میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا جائے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے یہ کہے کہ آپ سنیے ذرا غور سے، اور ہماری یہ جو بچیاں مسکینہ معصوم بچوں کو اس طرف شرکیات کی طرف لگا دیا، ذرا ان کو بھی مد نظر رکھنا۔ کہتے ہیں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے یہ کہے کہ آپ فریاد کرنے والوں کی فریاد رس ہیں،
آپ فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتے ہیں، مجبور و مضطر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ دنیا و آخرت کے مالک ہیں یا آپ غیب جانتے ہیں؟ تو اس طرح کی مداح حرام ہے۔ اس طرح کی مداح سے بس اوقات انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو کر ملت اسلامیہ ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذرا سننا نہ تھا، قسم سے دل کانپ جاتا ہے۔ اتنا شرک بکتے ہیں، اتنا شرک بکتے ہیں کہ شاید مشرک ترین آدمی بھی شرم کر جائے، اس سے دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جو درجہ غلو تک پہنچ جائے، کیونکہ اس سے تو آپ نے خود منع فرمایا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، آپ منع فرما رہے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى، او لوگو میری تعریف میں اس طرح غرور سے کام نہ لینا جس طرح عیسائیوں نے لیا۔ آپ منع فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے، ہم نے تجھے رب کے برابر کہنا ہے، ہم نے تمہیں مشکل کشا کہنا ہے، ہم نے تمہیں فریاد رس کہنا ہے۔ منع کرتے ہو تو کرتے رہو، ہم نہیں اس سے باز آئیں گے۔ آپ نے خود منع فرمایا، اس کے باوجود تم حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اب رہا سوال جائز مداح کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے کا، تو یہ بھی حرام ہے کہ بے شک مداح تعریف نعت صحیح بھی ہو، اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور سیرت طیبہ کے ذکر پر مشتمل ایسی مداح جس کے آپ مستحق ہیں، ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور جو عبادت ہو اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو اسی لیے رکھا کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کے صفات بیان کرے، آپ کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو بیان کرے، لیکن وہ بیان کرنے اور پیسے لینے یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم آمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی قطع نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش سے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہو گئے۔ تو اس سے مراد ہے کہ نعت خوانی کرنا، نعتیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر پیسے لینا، یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اور بالخصوص وہ نعتیں پڑھنا جن میں شرکیات ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا جائے، حاجت روا کہا جائے، غیب دان کہا جائے، لوگوں کی عرضیوں کو دیکھنے والا، منظور کرنے والا کہا جائے، یہ شرک الاکبر کا ارتکاب ہے۔ اس میں انسان یہ نعتیں پڑھنے والا ڈبل اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ نعت پڑھنی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنی، ان میں احتیاط سے کام لینا ہے کہ کہیں شرکیات نہ ہو جائیں۔ اگر شرکیات ہو گئی تو پھر انسان کی سختی سے گرفت ہوگی، اور اس دن اس گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔